السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں ایک اور نیو ناول، اور یہ ناول لکھا ہے ملک رائٹس نے، اور ناول کا نام ہے قرب جنوں. یہ ایک کلاس ڈفرینس بیسڈ، ایج گیپ بیسڈ اور باڈی گارڈ بیسڈ رومانٹک آرمی بیسڈ ناول ہے. سارے تڑکے ملیں گے اس میں آپ کو. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ریویوز دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. اور اس میں آپ کو سارے تڑکے مل رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو مجھے امید ہے بہت پسند آئے گے. ناول کا نام ہے قرب جنوں. رائٹر ہے اس کے ملک رائٹس. کلاس ڈفرینس بیسڈ، ایج گیپ بیسڈ، باڈی گارڈ بیسڈ رومانٹک آرمی بیسڈ ناول ہے. کس نمبر ہے اس کی؟ آج 1. وحشت سی ہو رہی تھی اسے اس ویرانے سے جہاں وہ رہ رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو. یہاں ہر سہولت موجود تھی، سب تھا، پر سوائے اس کے محبوب کے. پھر تو دنیا جہاں کا ویران لگنا تو بنتا تھا. تنہائی محسوس ہونی تھی. وہ انجان شہر میں شلوار قمیض میں ملبوس گرے رنگ کی جیکٹ پہنے، جبکہ پیچھے اپنا چھوٹا سفری بیگ ڈال رکھا تھا. وہ اس انجان شہر میں انجان مسافر لگ رہا تھا. وہ بس سے کراچی اسٹاپ پہ اترا تھا. وہ کراچی جیسے بڑے شہر میں پہنچ گیا تھا. ارد گرد کا رش، گاڑیاں، آوازیں، یہ سب نیا تھا اس کے لیے. وہ تو اپنی زندگی کے 28 سال، ہاں وہ 28 سال کا پرکشش نوجوان تھا. گندمی رنگت، ہلکی داڑھی، کالی آنکھیں، سنجیدہ انداز. موجودہ ایڈریس نکالتے وہ ایک رکشے کو اشارہ کرتے اس پہ بیٹھ گیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا جہاں اسے پہنچنا تھا. چودھری ولا. پنک کلر کے ٹاپ اور بلیک جینز، سنہرے بال جو جدید لیئر میں کٹنگ کیے گئے تھے، کندھے سے نیچے تک تھے. سفید رنگت جیسے موم کی گڑیا ہو. بھوری آنکھیں بڑی بڑی. بلیک ہیل پہنے انتہائی دلکشی سے چلتی ایک اپسرا لگ رہی تھی. ہاتھ میں فون تھا جسے کان سے لگائے وہ باہر نکل رہی تھی. اس کی چال میں ایک نزاکت تھی، اور نزاکت کا ہونا بنتا بھی تھا. آخر وہ چودھری واصف شاہ کی بیٹی تھی، اور چودھری حسیب اور چودھری عمر کی اکلوتی بہن تھی. اپنے بڑے بھائی حسیب جو کہ 36 سال کا تھا، اس سے 15 سال چھوٹی تھی، اور اسی طرح چودھری عمر سے 10 سال چھوٹی تھی. وہ چودھری ولا کی جان تھی، سب کی چہیتی، سب کی لاڈلی، انتہائی مغرور شہزادی تھی. وہ 18 سال کی رائنا چودھری تھی جو کہ انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی. اسٹڈی میں انتہائی نالائق. کوئی بھی بات ایسی نہ تھی جو اس کی آج تک پوری نہ ہوئی ہو. ضد اس کے خون میں شامل تھی، اور وہ جنونی بھی تھی. موجودہ منزل پہ پہنچتے وہ رکشے سے اترا اور پاکٹ سے چند نوٹ جو بچے تھے وہ نکال کر رکشے والے کو دیے اور اپنا بیگ درست کرتے نظریں جھکائے اندر کی طرف پڑا. سامنے ایک شاندار محل نما گھر تھا. جلی حروف میں چودھری ولا لکھا گیا تھا. اس نے دیکھا مین گیٹ پر 2 گارڈ موجود تھے جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھا. وہ ان کی طرف بڑھا. بجائے بیل بجانے کے صاحب سے ملنا ہے، وہ ایک گارڈ سے بھاری لہجے میں بولا تھا. اس نے اس کا جائزہ لیا. کون ہو؟ جی میں محمد ارتضیٰ علی. کدھر سے آئے ہو اور صاحب سے کیا کام ہے؟ میاں والی سے ہوں جی، اور چودھری صاحب سے نوکری کے سلسلے میں ملنے آیا ہوں. اچھا جاؤ بیل بجاؤ. اس نے گارڈ کو تعجب سے دیکھا تو اگر اسے آگے ہی جانا تھا تو اس سے باتوں میں کیوں ٹائم ضائع کیا. اس نے بیل دی. ایک ہٹے کٹے شخص نے دروازہ کھولا. کون؟ ارتضیٰ علی نے گہری سانس لی اور پھر اپنا وہی تعارف دیا. کس کے کانٹیکٹ سے آئے ہو چودھری صاحب سے ملنے؟ جی احمد صاحب. او تو تم احمد ملک کے گاؤں سے ہو. چلو اندر. جی. اب وہ آگے اور ارتضیٰ علی پیچھے اندر داخل ہوا. وہ چل رہے تھے. باہر سے تو صرف بڑا محل لگتا تھا، پر اندر آ کر اسے اس سے بھی 4 گنا وسیع لگا تھا. ارتضیٰ علی کے گھر سے تو بہت بڑا تھا. 2 کمروں اور 1 مہمانوں کی بیٹھک اور کچن، واش روم اور چھوٹا سا کچا صحن، بس یہی تھا اس کا گھر.
پر پرسکون جگہ جنت لگتی تھی اسے اپنی۔ فرنٹ اور لیفٹ سائڈ پہ 2 شیر پنجرے میں قید موجود تھے۔ کیسا عجیب نظام ہے، مطلب مہمان ادھر شیر دھاڑے اور ادھر بے ہوش۔ ہمت کرے اور آگے جائے تو بہت بڑا لان تھا جس میں مختلف پھول تھے۔ رکے، وہ پھول تھے جو زہریلے تھے، جو دور سے تو خوبصورت پر ان کی ٹچ بھول کر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سوچے کیا کیا ہو سکتا تھا۔ ایک طرف پورچ میں کئی لیٹسٹ ماڈلز برانڈ نیو کارز کھڑی تھی، جن میں کروزر، مرسیڈیز، رینج روور، آڈی اسپورٹ کار بھی موجود تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے جہاں اندر موجود ہر شے قابل تعریف تھی۔ اندر جیسے ہی صاف فری ہوتے ہیں تو تمہیں بتاتا ہوں میں۔ جی ٹھیک۔ وہ اپنا بیگ جو بیٹھنے لگا تھا سائڈ پہ رکھا اور بیٹھ گیا۔ بڑے بھائی چلے گئے یا ابھی بھی ولا میں ہی ہیں؟ نیوی بلو 3 پیس پہنے، سرخ و سفید رنگت، فوجی کٹ بال، ہلکی مسکراہٹ لیے نیچے اترا سیڑھیوں سے۔ گڈ آفٹرنون ایوری ون۔ آفٹرنون بیٹا جی۔ مسز واصف مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئیں اور اس کا ماتھا چوما۔ مما جان۔ جی میری جان۔ بڑے بھائی آفس چلے گئے آج بھی؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ جانا پڑا، ادروائز وہ رکتا۔ میں ناراض ہوں ان سے، اتنے ٹائم بعد میں آیا اور وہ۔ ہے عمر برو۔ ہے پرنسس۔ عمر مسکرایا اور آتی رائنا چودھری کو حق کیا۔ کیپٹن صاحب کیا پلان ہے؟ ہم فی الحال تو کچھ نہیں ہے، اب تم بتاؤ کدھر چلے؟ آؤٹنگ پہ چلیں؟ اور بڑے بھیا کدھر ہیں؟ برو تو نکل گئے آفس۔ برو نا بالکل بابا صاحب کی کاپی ہیں، کام کام اور کام۔ ہاں ہاں، بری بات بچوں، میرا سب سے سمجھدار بچہ ہے وہ۔ سوری مما جان، چلیں کچھ تو پلان کرتے ہیں۔ مووی، شاپنگ اور۔ مما جان، ڈرائنا میرے بچوں کی ساری جمع پونجی کھا جائے گی، پھر وہ کیا کریں گے؟ عمر مصنوعی شرارت سے بولا۔ عمر۔ ہاں بھائی ینگ مین، تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میری پرنسس آپ کے بچوں کا حق کھا رہی ہے، رائٹ؟ واصف صاحب سنجیدہ آواز میں بولے، جبکہ مسز واصف مسکرائیں۔ بابا صاحب، عمر برو بہت برے بھائی ہیں اور برو دی بیسٹ بڑے بھیا ہیں۔ رائنا منہ بناتے اپنے باپ سے بھائی کی شکایت کرتی بولی تھی۔ بے فکر رہو ینگ مین، تمہارے بچوں کا دادا ابھی اتنا کمزور نہیں ہے اور نہ ہی رائنا کا باپ کہ وہ ذمہ داری نہ اٹھا سکے۔ بابا صاحب، بشرطے کہ تم اب شادی کر لو تبھی سوچا جا سکتا ہے میرا دادا بننے کا سین۔ چھوڑے بابا، مجھے پتہ ہے کوئی کیپٹن پسند کر لی ہوگی، اب ہمیں کون بتاتا ہے؟ رائنا نے عمر برو کی واٹ لگائی۔ میری پرنسس ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بابا صاحب کیا ہو گیا ہے؟ شادی پہلے بڑے کی ہوتی ہے اور بڑے بھیا انجوائے کریں بیچلر لائف، اور میں پہلے کیسے قربان ہو جاؤں؟ ہاں ہاں، اس بات پر تینوں وہ مسکرائے۔ قربان؟ آپ تو آرمی میں ہے نا، آرمی والے تو شہید۔ جلدی میں بات کرتی رائنا رکی۔ رائنا، مسز واصف نے گھورا، منہ سے نکل گیا سوری۔ ماما جان تو ٹھیک تو کہہ رہی ہے رائنا، ہم آرمی والے ہیں، اپنے وطن کی حفاظت کرتے یا شہید ہو جائیں گے یا قاضی کہلائیں گے، دونوں کتنے عظیم درجے ہیں۔ مسز واصف کی آنکھیں نم ہوئیں اور پھر وہ مسکرائیں۔ اچھا، اب کتنے دن رکو گے؟ پورا 1 مہینہ۔ سچی؟ واو برو، مزہ کریں گے، پارٹی کریں گے، سب فرینڈز کو بلاؤں گی۔ رائنا لڑکی ہو میں کیا جو تم اپنی فرینڈز کو بلاؤ گی؟ تو پھر میرے فرینڈ آئیں گے، عمر روب سے بولا۔ میرے آئیں گے؟ میرے اور پھر ان دونوں بہن بھائی کی نہ ختم ہونے والی بحث۔ مسز واصف اور واصف صاحب مسکرائے تھے، یہی تو تھے ان کے گھر کی رونق۔ چودھری بلا ان کی مسکراہٹوں سے تو گونجتا تھا۔ تبھی ایک ملازم اندر آیا۔ صاحب جی، وہ احمد ملک صاحب کے کانٹیکٹ سے آیا ہے، آپ نے چھوٹی بی بی کے کاموں کے لیے گارڈ کا کہا تھا۔ او اچھا، وہ آ گیا؟ تم اسے سرو کرو، میں آتا ہوں، خود لوں گا اس کا انٹرویو۔ جی صاحب۔ چودھری صاحب، آپ رائنا کے لیے گارڈ رکھ رہے؟ ہاں، باڈی گارڈ، وہ آتی جاتی تو اس کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے، اور کالج بھی جائے گا اگر پنگا وغیرہ ہو گیا تو۔
اف حد ہے، بجائے آپ اسے سمجھائیں کہ پنگوں سے دور رہے. آپ لڑکی ہے وہ. ریلیکس یار، میں رائنا کے لیے کچھ غلط نہیں سنوں گا، اور جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گی، اور باڈی گارڈ تو بس اس کے تحفظ کے لیے ہیں. جی بہتر. ناراض مت ہو آپ، شریک حیات ہے میری. جب آپ ناراض ہوتی ہیں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. واصف صاحب مسز واصف کا ہاتھ پکڑ کر بولے تھے. کیا کر رہے ہیں؟ بچے سامنے بیٹھے ہیں. مسز واصف نے اپنا ہاتھ چھڑوایا. بیوی ہے میری. آپ بہت وہ ہیں. وہ مطلب؟ بوڑھے ہو گئے ہیں. واٹ؟ بابا صاحب، آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو میں اور رائنا اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیں. عمر چودھری کی آواز پر مسز واصف سرخ ہوئی اور گھورا واصف صاحب کو. عمر، رائنا. یس بابا صاحب. وہ کھڑے ہوئے دونوں. اپنی ماں کا خیال رکھنا، میں آ رہا ہوں. اور وہ باہر نکل گئے. جبکہ پیچھے عمر اور رائنا مسکرائے. مسز واصف غصے سے اندر چلی گئیں. ہاں ہاں، مما بھی نا بہت شرمیلی ہیں. کاش پرو آپ بھی مما پہ چلے جاتے. رائنا کی بچی. اویو یو یو. مجھے اپنے بہن بھائی یاد آ گئے چڑھاتے وقت. 1 گھنٹہ اسے بیٹھے بیٹھے ہو چکا تھا اور ملازم چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے رکھ کر چلا گیا تھا. بڑے لوگ بھی نا نخرہ فطرت ہے شاید ان کی. بلوایا تو مل بھی لے، پر نہیں. غریبوں کو ان کی اوقات بتانا جیسے اپنا فرض سمجھتے ہیں امیر لوگ، کہ ان کا وقت کتنا قیمتی ہے اور غریب کتنے فارغ. وہ صرف سوچ ہی سکا یہ سب. وہ بار بار اپنے فون کو دیکھ رہا تھا جو نوکیا کا چھوٹا موبائل تھا. تبھی اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی. وائٹ سوٹ اور بلیک چادر لیے ایک باروک پروکار شخص اندر آیا تھا. اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے جو یقیناً اس کے گارڈ تھے. السلام علیکم. وہ بھی کھڑا ہوا اور جواب دیتا بیٹھا. تو تم کو بھیجا ہے احمد نے؟ جی. نام؟ محمد ارتضیٰ علی. کدھر سے ہو؟ میاں والی سے سر. پڑھے لکھے ہو؟ جی سر. BBA کیا ہے. جاب کیوں نہیں کی پہلے؟ ملی ہی نہیں. جاب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ضرورت ہے سر. مجھے باڈی گارڈ چاہیے تھا، جو میری بیٹی کے لیے، جو اس کا خیال رکھے اور اس کا تحفظ کرے اور اس کے ساتھ رہے. ارتضیٰ چونکا تھا. بچی کے لیے کیئر ٹیکر. وہ سوچ سکا. احمد نے کہا تم کافی بھروسے کے آدمی ہو. خیر میرا بیٹا اور بیٹی آ رہے ہیں، اگر تم ان کو صحیح لگے تو تمہاری جاب پکی. رہائش کدھر؟ جی سر میں تو گاؤں سے ہوں. اٹس اوکے، سرونٹ کوارٹر ہیں ادھر، یا انیکسی میں رہ لینا. جی بہتر. تبھی عمر اور رائنا اندر داخل ہوئے. بابا صاحب اندر آؤ، اور یہ باڈی گارڈ سلیکٹ کرنا ہے رائنا تمہارے لیے. نو وے بابا جان، آئی کانٹ افورڈ اے باڈی گارڈ. پورا سا منہ بناتی رائنا کی آواز سے بے ساختہ ارتضیٰ کی اس میں نگاہ پڑی، پر دوسری نگاہ فوراً جھکی. تو کیا وہ ایک جوان لڑکی کا باڈی گارڈ رہنے والا تھا؟ گاؤں والوں کو پتہ چلتا تو؟ اور پھر اپنی ضرورت ذہن میں آئی. بیمار ماں کی دوائی کا خرچہ، گھر چلانے کا خرچہ، اور پھر وہ نظر جھکا گیا. اس سارے وقت میں ارتضیٰ علی اپنی نظریں جھکا کر بیٹھا رہا. ہیلو. ایک ہاتھ ارتضیٰ کی طرف بڑھا، مردانہ ہاتھ. ارتضیٰ نے ہاتھ ملایا اور کھڑا ہو گیا نظریں جھکا کر. پرنسس رائنا، بابا کی جان یہ ضروری ہے. سو آپ کے بابا نے سوچا آپ کے لیے. بابا کی بات نہیں مانو گی؟ اوکے بابا صاحب. بٹ بابا، آپ رائنا نے اس کا جائزہ لیا. یہ بہت گنوار لگ رہا ہے. عجیب سا. میری فرینڈ کیا کہیں گی؟ جبکہ اپنی اس بے عزتی پہ ارتضیٰ علی نے بمشکل غصہ ثبت کیا. امیری کیا سچ میں غریبی کا مذاق بناتی ہے؟ عزت تو غریبوں کی بھی ہوتی ہے نا. ارتضیٰ سوچا ہی تھا اس بار بھی یہ کہنے کی ہمت اس کی شاید تھی، پر اس کے حالات نہیں. رائنا، اچھا تم اسلحہ وغیرہ تو چلا لیتے ہو نا؟ ارتضیٰ علی نے نفی میں سر ہلایا. سوری سر، میں شریف ہوں. نظر جھکا کر بولا. جبکہ اس کی اس بات پر واصف صاحب نے تعصب سے سر ہلایا اور عمر مسکرایا اور رائنا منہ بناتے چلی گئی. جی بابا صاحب، اب یہ موصوف تو شریف ہیں.
شریف صاحب، ارتضیٰ علی نام ہے میرا سر، وہ بھاری آواز میں بولا۔ اچھا تو ارتضیٰ علی، جب تم اسلحہ ہی نہیں چلا سکتے تو تم اس پوسٹ کے لیے آ کیسے گئے؟ سر میں سیکھ لوں گا، وہ سنجیدہ سا بولا۔ مطلب اب تم شریف نہیں رہے کیا؟ عمر مسکراہٹ دباتا بولا۔ یار ویسے اچھے خاصے شریف بندے ہو تم، اور یہ حلیہ، پڑھے لکھے ہو؟ کر رکھا ہے، واصف صاحب بولے، BBA کر رکھا ہے۔ پھر آفس میں جاب کرو نا۔ سر نہیں ملی۔ تم جاؤ، ہم کوئی اور ارینج کریں گے، ہمیں ایکسپرٹ چاہیے بندہ جو ہماری بیٹی کا خیال رکھ سکے۔ سر، وہ کھڑا ہوا اور اپنا سفری بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ دل میں ہزار وسوسے اور ذہن میں سوچوں کے سبب وہ بے خبر سر جھکائے چل رہا تھا۔ آج وہ پھر مایوس لوٹ رہا تھا۔ صبح ماں کے چہرے پہ جو امید تھی وہ اب ٹوٹ جائے گی۔ کیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ اف، وہ ایک قدم اور چلا کہ ایک جلدی میں چلتا وجود اس سے بے ساختہ ٹکرایا۔ ارتضیٰ شاہ نے اس نسوانی وجود کو اپنے بازوؤں میں تھاما، گرنے سے بچانے کے لیے۔ اور وہ نسوانی وجود رائنا چودھری، اس نے بھی خوف سے اپنی آنکھیں موند لی۔ ارتضیٰ علی کو اپنے ارد گرد دلفریب مہک کا احساس ہوا، پھولوں جیسا وجود۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا تاکہ ہم جلد سے جلد دوسری ایپیسوڈ اپلوڈ کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔